عربی کہاں گزارے اتنے دن؟ کالج میں پڑھے نا، کوئی چیز توجہ سے پڑھے چی نہیں بجرسی. وہ جیسے بدر شاکر السیاب ایک عراقی شاعر ہے، کمیونسٹ مائنڈیڈ اور شیعہ ہی ہے، بدر شاکر السیاب. اور اس کو پوچھے کہ بھئی یہ کیا ہے مذہب اسلام کے بارے میں، کیا ہے آپ کا؟ کہنے لگا کہ آپ خدا کو مانتے ہیں، کمیونسٹ ہے، انہیں خدا کو مانتے آپ؟ تو کیا جواب دیا دیکھیے. اس نے کہا اتیت وما ادری کیف اتیت، آ گیا میں اس دنیا میں، میرے کو نہیں معلوم میں کیسا آیا. اتیت ولا ادری کیف اتیت، میرے کو نہیں معلوم میں کیسا آیا. اب رہا آگے چلنے کا طریقہ، کون سا طریقہ اپنائیں گے آپ؟ سنت نبوی اپنائیں گے آپ، اسلام اپنائیں گے، کرسچینٹی اپنائیں گے؟ تو کہنے لگا وجدت امامی طریقا مشیت، بس دیکھا لوگ جیسا کر رہے کرنے لگ گیا. وجدت اماما طریقی اماما مشیت، لوگ جیسا کر رہے ویسا کر رہا ہوں. پیدا ہو رہے، مر رہے، کھا رہے، پی رہے، شادی بیاہ کر رہے، بچے جن رہے، کر رہے، مر رہے، چل رہے، خلاص. وہ سب کا ہی سوچوں میں کون خدا ہے اور اس کی تعلیمات کیا ہیں اور کیا ہے. یہ کمیونسٹ مائنڈیڈ ہے. تو ایسے ٹارگیٹ جب نہیں ہوتا ہے کسی زندگی کا تو یہی حال ہوتا ہے. وداؤٹ اینی ٹارگیٹ، بغیر کوئی مقصد اور گول کے ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں. کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے سامنے، پڑھے نہیں پڑھے، کلاس ہوئی نہیں ہوئی، وہ آیا نہیں آیا. تو ایسی بے مقصد زندگی کی وجہ سے بچے فیل ہو جاتے اور اگلے زندگیاں ان کے خطرے میں پڑ جاتی. سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ نوکریاں نہیں پا سکتے. تو وہ اٹل بہاری واجپئی نے وہی کہا اپنے دور حکومت میں. اس کو پوچھا گیا اگر کیا ہو گئے مسلمانوں کو آپ لوگ نہیں رہتے نوکریوں میں؟ تو نے وہ میڈیا والوں کو کہا وہ پڑھتے کہاں ہے وہ؟ اس نے کہا تھا اس وقت کہ وہ پڑھتے ہی نہیں. ہو بات تو صحیح ہے نا. میٹرک میں فیل ہو رہے، انٹر میں فیل ہو رہے. اب اس میں سے کچھ تھوڑے بہت آگے جا رہے ہوں گے، لیکن جو پرسنٹیج آگے بڑھنا چاہیے، سمجھے نہیں، 100 میں سے کم از کم جو ہے 70-80 کا تو پرسنٹیج آگے بڑھنا چاہیے کہ 3-4 آگے بڑھے. 100 میں سے تو بڑھنا ہے، وہ 3-4 فیل ہونا چاہیے، باقی کے سب آگے بڑھنا چاہیے. اور ہمارے ملک میں تو بڑی حد تک ہم خود ذمہ دار ہیں اپنے بچوں کی، اپنی ترقی کی. دوسروں کے اوپر رونے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. دیکھیے اب کتنے کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں، اگر بچے ہمارے محنت سے پڑھے وہ کمپٹیٹیو ایگزامز میں آئے تو نوکری ڈیفینیٹ ہے. کہیں گئی نہیں نوکری. ایم سیٹ ہے، اب آؤ نا بھائی، سامنے آئے نا، فری میں داخلے. آپ خود ہی پیچھے جا رہے ہیں نا، کون روک رہا آپ کو؟ خود ہم ہی ذمہ دار ہیں. بھائی نماز فجر کو آپ نہیں آ رہے، دوسری نمازوں کو کون روک رہا آپ کو؟ کوئی فوج روک رہی نماز کو آنے سے؟ خود آپ ہی اپنی نااہلی کے ذمہ دار ہیں. دوسروں کو رونے سے کیا حاصل ہے؟ ہم مائنارٹی ہے، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں. آپ کو تو اور محنت سے کام کرنا چاہیے تھا. تو بڑے مسائل ہیں. ہم لوگ خود اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں. حالی کی مسدس سے حالی پڑی، دیکھیے انہوں نے امت کو کیسا چھینچوڑا. اس حالی جو ہے مسلح تھے، قوم کے مسلح تھے، وہ روتے رہے، انہوں نے سمجھایا، ان کو اسباق لکھے. انہوں نے کہا دیکھیے ایک ٹرین ہے، اب اگر ٹرین کا کوئی وقت مقرر نہ کی جائے کہ کب جائے گی تو کب نکلے گی وہ؟
کب بھرے گی؟ ٹرین کا ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے، 10:05 پہ نکلے گی تو لوگ آئیں گے، اور اگر ٹرین کا وقت ہی مقرر نہ ہو کہ جب بھرے گی جائے گی، اب وہ کب بھرنا ہو؟ تو حالی نے اپنی مسدس میں اور دیگر ان کی شاعری میں اتنا لتھاڑا ہے امت اسلامیہ، اب وہ حالی کو کوئی پڑھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی کسی کو اردو بھی نہیں آ رہی، تو حالی کو کیوں پڑھے گا وہ؟ اب ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو معلوم ہی نہیں اردو کیا چیز ہے، حالی کیا ہے، اور آپ کے وہ غالب کیا ہے اور اقبال کیا ہے، معلوم ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ اور ہم بتانے کا کوئی پروگرام بھی ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہماری جو یہاں پہ عدم ترقی ہے اس کی بڑی حد تک ہم لوگ خود ذمہ دار ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اے اہل کتاب قد جاءکم، ہمارے رسول آ گئے تمہارے پاس، اب کم از کم ان کو تو مانو، پچھلے جھگڑے چھوڑ دو۔ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کتاب سے جو چیزیں تم چھپاتے تھے اور انہوں نے تو بتا دیا آپ کو کہ نہیں تمہاری کتاب میں یہ ہے۔ تمہاری قوم کا پیچھے کیا حال ہو گیا تھا؟ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور ان کی طبیعت میں عفو درگزر زیادہ رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین ہے۔ نور سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نور کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نور فرمایا۔ جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا اور کتاب مبین آ گئی، ایسی کتاب آ گئی جو کھول کھول کر ایک ایک بات کو صاف صاف بیان کرتی ہے۔ نعمت ہے یہ۔ تو اب نور سے کیا مراد ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کی دو حیثیتیں ہیں، ملکی، بشری۔ اور ملکی صفات کی وجہ سے آپ وحی الہی لیتے ہیں فرشتوں سے، ملکی صفات جو ہیں اس کی وجہ سے وحی کا اخذ ہوتا ہے، کلام الہی کا نزول کو آپ اخذ کرتے ہیں اس کی وجہ سے۔ اور جسم کی وجہ سے بشری جو تقاضے ہیں تم کو دیتے ہیں، اتباع کی ہم کو جو ہے وہ راہ فراہم ہوتی ہے، نمونہ ملتا ہے بشری جہت۔ جہت ملکی میں نور ہے اور جہت بشری میں بشر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا اپنی کتاب میں؟ هل كنت بشرا رسولا، میں تو بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ بشری جہت اپنی جگہ ہے، ملکی جہت، ملکوتی صفات آپ کی جو روح ہے۔ اور حدیث شریف میں تو کتنی باتیں، یعنی آپ لوگ خود سنے ہوں گے کئی بار، ترمذی شریف کی حدیث سے حضرت جابر سے کہ حضور سے حضرت جابر نے پوچھا ہے اللہ کے رسول اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری۔ اور بھی بہت ساری طویل حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو نور سے مراد روح پاک ہے، آپ کی روح مبارک ہے، اور روح نورانی ہوتی ہے، روح تو نورانی چیز ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی کو جو نور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، تو اس سے مراد تو حضور کی ذات گرامی ہے۔ اب نور کے دو معنی ہیں، نور بولے تو ایک حصی ایک معنوی۔ حصی جیسے چاند روشن ہے نور ہے، سورج روشن ہے نور ہے، تو کیا حضور ایسے نور تھے کیا
بعض علماء نے حدیث سے ثابت کیا کہ حضور حسی نور تھے، لیکن علماء کی جمہور امت نے یہ طے کیا کہ حضور حسی نہیں معنوی نور تھے۔ معنوی نور سے مراد جیسے قرآن مجید کو بھی نور کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تو یہ ہدایت دیتا ہے انسان کو، اس معنوں میں یہ نور ہے۔ تو حضور نے بھی ہم کو ہدایت دی، فراہم فرمائی، اس لیے آپ معنوی اعتبار سے نور ہے اور بشر ہے۔ اگر کوئی یہ انکار کرے کہ حضور بشر نہیں تھے تو علماء نے لکھا کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہاں قرآن مجید میں صریح آیات ہے، قل هل كنت بشرا رسولا وما خلق، کیا ہے انا بشر مثلکم، جہت بشریت تو تھی۔ اب کوئی اس معنوں میں اگر بشر کہے نعوذ باللہ، توہین کے طور پر انہوں ہمارے جیسے نعوذ باللہ بشر تھے، تو یہ توہین ہے۔ کوئی اس انداز سے اگر بشر فرمائے حضور کو، کہے حضور کو کہ توہین کے انداز سے، اور کوئی مسلمان بولتا نہیں ہے اسے، لیکن اگر کوئی کہے اس انداز سے تو یقیناً کفر ہے، توہین ہو گئی اس۔ اور اگر کوئی حقیقت بیانی کے لیے کہے کہ حضور انسان جنوں میں سے نہیں تھے، حضور فرشتوں میں سے نہیں تھے، بلکہ من انفسکم فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ہم کو اعزاز دیا کہ تم میں سے تھے، تو اس کا مطلب وہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، وہ تو حقیقت ہے، اس کے کہنے میں حرج نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نور کہا ہے وہ معنوی اعتبار سے نور ہے۔ اور بعض حدیث میں جو آیا ہے کہ اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، میں نور ہوں، تو نور حسی ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی روح مبارک کی وہ کیفیت تھی۔ اور ظاہر ہے کہ دیکھیے آپ، یہ جو ہیرے جواہرات رہتے یہ بھی تو پتھر ہے، لیکن عام پتھروں سے الگ ہے پتھر، یہ پتھر الگ، وہ پتھر الگ، لیکن پتھر تو ہے۔ تو اسی طرح اگر حضور بشریت میں سے تھے، بشر انسانوں میں سے تھے، لیکن کامل انسان تھے، انسان کامل، عبد کامل، تو آپ کی جو بشری جہت ہے وہ بھی کامل اور مکمل ہے۔ تو نور و کتاب مبین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو، ہمارا آیا تمہارے پاس نور، روشنی دکھانے والے، کفر سے نکالنے والے، ہدایت کا راستہ بتانے والے، وہ کتاب مبین، اور کھلی کتاب تمہارے پاس آ چکی ہے۔ اب پچھلے جھگڑے چھوڑ دو یہود و نصارہ، اور اب یہ سیدھے راستے کی طرف آؤ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔